ماشاءاللہ بھی ایک درخواست دے بھی سارے ساتھی ہمیں ذرا قریب ذرا تشریف کرنو، پچھلے حضرات بھی تے سارے ساتھی جرے دور دور بیٹھن ذرا نیڑے تھی اسو دھوپ سارے کو ماشاءاللہ برابر لگ دی پئی ہے۔ اگر ایک گال سمجھ نہیں آدھی تو تھوڑا کلوز تھی ہو، میں کو تھوڑی انگلش آندھی ہے ماشاءاللہ۔ ہون صدرات دے سامنے منادر اسلام، ترجمان آل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت، نواسہ حضرت توسیوی حضرت مولانا عبدالحمید توسیوی صاحب رات دے سامنے خطاب فرمیسن، مرکزی رہنما تحریک تنظیم آل سنت۔ سویر دے بیٹھے وے سبحان اللہ بھی یقیناً آنکھ دے بیٹھو پر تھوڑا سینے دے زور لے کے ذرا آواز نال علیہ سو فائدہ تیسی نعرہ تکبیر۔ گھلو یقیناً وڈے آدمی ہیں مگر رب دانا سب تو زیادہ آلہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ٹھیک ہے بیٹھ جی ذرا کرسی پیچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ سب دوستنی حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ ہر سال دین دا اصلاحی پروگرام ہی جاتے تھیندے، سارے عزیز محترم جناب حاجی محمد ریاض صاحب، انہاں دے بے بھائی صاحبان، عزیز بھائی سجاد صاحب، بے انہاں دے سارے بزرگ حضرات پروگرام رل مل کے کریں دن، اللہ انہاں دا جذبہ قبول کرے، خیرات دا انتظامی کریں دن۔ کئی مسلمان کو کھانا کھواونا، پانی پلاونا، کپڑے پواونا، خدمت کرنی، اعزاز کرنا وڈے ثواب دی بات ہے۔ آپ تو ہر کوئی کھاندے لیکن بے کو قسمت والے لوگ کھویندن۔ اچھی سوچے نے دی، اچھا جذبہ ہے، اللہ انہیں کو جزائے خیر دے وے۔ تے انہیں حضرات نال ساڈا جو دین دا تعلق ہے، دنیاوی غرض غایت کائیں نہیں۔ بے علماء کرام بھی تشریف فرمائے، بزرگائے بیٹھن، علاقے دے وڈے عالم ہیں، بلکہ توڑے علاقے دے سینکڑا ہزاراں علماء دے استاد ہیں۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے بیان بھی سنی وے۔ میں عاجز بھی دین دی نسبت نال حاضر تھیاں، اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے اور پروگرام کو ہدایت دا، اصلاح دا اللہ ذریعہ بناوے۔ دین دا کوئی کم ہوئے دوستو اللہ دی رضا واسطے ہوئے، دنیاوی نمود نمائش شہرت یہ چیزاں چنگیاں کائیں نہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں۔ چھوٹی نیکی کرو اللہ دی رضا واسطے کرو، چھوٹا عمل کرو اللہ دی رضا واسطے کرو۔ یہ حضرات ماشاءاللہ مسجد بنائی پین، نال مدرسہ بنائی پین، کاری سے بلہائی پین، بچے قرآن پاک پڑھ دے پین، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ اللہ ہی ساری برادری تے رحمت پر فرماوے، انہیں دے سارے خاندان تے اللہ رحمت فرماوے، اللہ انہیں دے مارج رزق برکت فرماوے، انہیں دے بزرگوں کو اللہ دیرگاہ سلامت رکھے اور انہیں کو خدمت دی توفیق عطا فرماوے۔ علاقے والے سارے حضرات تس آئے ہو، اللہ توڑے حال تے بھی رحم کرے، اللہ ساری دے بچے کو نیک بناوے، سونے پاک نبی علیہ السلام دا سچا غلام بناوے، جین دے موئے اللہ سونے نبی دی غلامی وچ رکھے، خاتمہ نبی دی غلامی وچ کرے، قبر تے حشر دے اندر اسا سارے سونے پاک نبی دے غلامی وچ ہوں۔ مختصر وقت سردی دے نہیں ہیں، نمہار بہت چھوٹے ہیں، دیگر دی نماز وقت قریب تھی ہے،
تسا محبت نال درود شریف پڑھو. میں بالکل مختصر گال کرنی ہے، انہیں بعد انشاءاللہ دعا منگسوں. دعا دے بعد تاری خیرات دا انتظامی ہے. نماز پڑھ کے ویسو، دعا منگ کے ویسو. کہیں دی دعا نال اللہ سارے تے رحمت چا کرے سی. درود شریف پڑھو نا محبت نال تاکہ برکت ہی پوے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين. الحمد لله الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد التمی خواہم خدا رام خدایا التو عشق مصطفیٰ رام. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لا سب دوستان دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے. بزرگان محترم، اسلام اللہ پاک دے احکامات دا نائے. خدا نے اپنے احکامات سونے نبی تے نازل فرمائیں. پاک پیغمبر علیہ السلام نے سارا دین اپنے صحابہ کو پڑھائے. نبی دے صحابہ نے نبی والا دین سونے نبی کنے حاصل کر کے نبی دی امت تک پہنچائے. سارے پاس جڑے دین دے مسائل، دین دے عقائد، دین دے احکامات موجود ہیں، اے سارے دے سارے اللہ پاک دے نازل کیتے ہوئے. لیکن بنیادی گال میں تو سمجھاون دی کوشش کرے نا، تسا حضرات سمجھن دی کوشش فرماؤ. دین اسلام دے احکام، قرآن مجید یا آیات، حضرت نبی علیہ السلام یا احادیث جنہاں دے اندر دین دی ساری تفصیل موجود ہے. یہ سارا چیزاں اللہ پاک نے ہکے نوار اپنے پیغمبر دے اتے کٹھا نازل نہیں کیتا. دین دے احکام تدریجاً نازل تھین، آہستہ آہستہ نازل تھین. ہکی دفعہ یہ سارے حکم نازل نہیں تھے. لوگیں دی چونکہ تربیت کوئی نہیں، اگر ہکی دفعہ سارے احکامات آمن ہا، لوگ سمجھ نہ سکن ہا،
برداشت نہ کر سکن ہا قبولیت دا مادہ نہ ہوئے ہا ات واسطے لوگیں دے واسطے عمل کرنا اوکھا تے مشکل ہوئے ہا اللہ سائیں دین آہستہ آہستہ نازل کیتے رفتہ رفتہ نازل کیتے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نازل کیتے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو پڑھیندے رہ گئے رفتہ رفتہ سمجھیندے رہ گئے انہیں دا تزکیہ فرمیندے رہ گئے انہیں دی تربیت کریندے رہ گئے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ساری جماعت دا تزکیہ کر لیتا انہیں دی اخلاقی تربیت کر لیتی انہیں دا ذہن تے طبیعت تے مزاج اس قابل بنا لیتا کہ ہون جیرا رب دا حکم آسی اے لوگ منن واسطے تیار ہو سن ابتدا دے اندر جلے سونے نبی نے نبوت دا دعویٰ فرمائے نبی دی نبوت دا دعویٰ سن کے پہلے 4 بندے ایمان گھننا ہیں کتنے بندے انہیں کو اولین مسلم احدن پہلا بندہ حضرت ابو بکر صدیق عورتیں وچوں پہلی عورت بی بی خدیجۃ الکبریٰ بچوں وچوں پہلا بچہ تے لڑکا حضرت علی المرتضیٰ اور غلامہ وچوں پہلا آدمی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ 4 اولین مسلمین جنہیں پاک پیغمبر کو دیکھ کے نبی دا دعویٰ سن کے پہلے شہیدہ کلمہ پڑھے اون دے بعد نبی شہیدی محنت حضرت پیغمبر نے تبلیغ شروع فرمائی دین دا پیغام پہنچایا رفتہ رفتہ لوگ ایمان گھنائیں حضرت عثمان آ گئے عبد الرحمن ابن عوف آ گئے سعد ابن ابی وقاص آ گئے عمر بن خطاب آ گئے عبداللہ بن مسعود آ گئے طلحہ تے زبیر آ گئے سعد تے سعید آ گئے حبشے والا بلال آ گئے حضرت عفیف آ گئے حضرت عمار آ گئے نبی علیہ السلام دے گھرانے دے لوگ آ گئے ایویں نبی سیندہ رفتہ رفتہ لوگ کلمے پڑھتے رہ گئے موقع بہ موقع ایمان گھنا دے رہے تقریباً 100 دے قریب بندہ 13 سال نبی دی محنت دے بعد ایمان گھن آئے مکہ مکرمہ دی زندگی دی اندر والے سونے نبی نے لوگے کو دین دے احکام نہیں دسے رب نے احکام نازل نہ کیتے صرف نبی سائیں لوگیں دا عقیدہ بڑھیں دے رہ گئے لوگوں خدا کو واحد لا شریک منو اللہ دے نال کہیں کو بھائیوال نہ بنا ہے خدا اپنی ذات چکیلا خدا اپنے صفات چکیلا خدا اپنے اختیارات چکیلا خدا اپنے تصرفات چکیلا ساری کائنات بناون والا اللہ چلاون والا اللہ روزی دیون والا اللہ عزت دیون والا اللہ ذلت دیون والا اللہ بیماری دیون والا اللہ شفا دیون والا اللہ زندگی دیون والا اللہ موت دیون والا اللہ پتر دیون والا اللہ دھیاں دیون والا اللہ کائنات بناون والا بھی اللہ تے چلاون والا بھی اللہ لوگے کو مارن والا بھی اللہ تے ولا جواون والا بھی اللہ تُسا لوگ جلے عبادت کرو صرف رب دی کیتی کرو جھولی پھیلاؤ رب دے سامنے متھا ٹیکو رب دے سامنے مشکل کشا تے حاجت روا بڑھاؤ ہی خدا کو بڑھاؤ خدا دا بھائیوال کہیں کو نہ بڑھاؤ خدا دا ساجی کہیں کو نہ بڑھاؤ نال نال نبی صحیح نے انہیں دی اخلاقی تربیت کی تھی لوگوں غلط کام نہ کرو گناہ والے کام نہ کرو شرابہ نہ پیو بدکاری نہ کرو سود نہ کھاؤ غلط کام نہ کرو لڑکے کو لوگ زندہ زمینی دفن کر لینے ہن عیب سمجھینے ہن اے ساری دھی وڈی تھی سی کو رشتہ منگڑا سی سارے واسطے غیرت دی گالے اسا برداشت جسے کریں دے حضور صحیح نے ہر حق دا حق بیان کیتا اے توری امائے اے توری بیویے اے توری بیٹیے اے توری بھینے اے توری رشتہ دارن اے توری والدین اے توری عزیز اقاربن ہمسائیں دے حقوق بیان کیتے رشتہ داریں دے حقوق بیان کیتے شہر والے نے حقوق بیان کیتے حتیٰ کہ پاک پیغمبر نے لوگوں کو شرافت سکھائی تہذیب سکھائی سونے اخلاق سکھائے سونے تمدن سکھائی اللہ پاک نے قرآن مجید ہی فرمائے میں اپنے نبی دی ساری زندگی توارے واسطے نمونہ بڑھائیے حضور سائیں شرافت دے مجسمہ ہن حضور سائیں رحمت دے سمندر ہن
پاک پیغمبر ڈاڑھے سونے اخلاق والے ہن حضرت نبی سائیں دی اکھ مبارک جی اتنی حیا ہے جتنی عرب دی کواری لڑکی دی اکھ وچ حیا کوئی نہیں لوگوں دیکھو میرا محمد کیسے اخلاق والا ہے لوگ پیغمبر دی دعوت سن کے انکار کریندے ہن پتھر مریندے ہن کنڈے وچھیندے ہن نبی سائیں کو گالی کٹھیندے ہن پاک پیغمبر کھل کے جواب دیندے ہن لوگ نبی کو تکلیفاں دیندے ہن رحمت والا نبی انہیں واسطے ہدایت نہ دعائیں کریندا ہاں اللہ سائیں فرمائے لوگوں میرا نبی کیسے اخلاق والا ہے میرے پیغمبر دی زندگی اپناؤ میرے پیغمبر دی سیرت کو اپناؤ میرے پیغمبر دی اخلاق کو اپناؤ تو سب دنیا کامیاب تھی سو آخر دی کامران تھی ویسو یہ 13 سال تک صرف یہ محنت رہ گئی ہے عقیدہ دی محنت اور اخلاق دی محنت اور آخرت دی فکر لوگوں صدا دنیا چ نہیں راونا موت آویسی قبرے حشرے قیامتے اوکھی پیشیے ذرے ذرے دا حساب ہے دنیا واسطے محنت تھوڑی کرو آخرت واسطے محنت زیادی کرو اے زندگی چند روزہ ہے اے زندگی بے وفا ہے اتھو دا مال مویشی اتھائی رہویسی زمین جائیداد اتھائی رہویسی آخرت دے اندر اگر کم آسی تا تورا عقیدہ کم آسی تا تورا عمل کم آسی قبر دے اندر سوال تھیسن عقیدے دے بارے سوال تھیسن نبی سائیں فرمائے جلے مردے کو دفن کریندن فرشتیاں اٹھیندن ایکو اٹھا کے بلہا دیندن 3 سوال کریندن من ربو کا رب تیرا کون من نبیوں کا نبی تیرا کون ما دینوں کا دین تیرا کیرا میرے پیارے اگر انہیں چیزیں نال سوالے دے جواب تو کو آسن خدا نال تعلق ہو سی جواب دے سکسو جو سارا رب اللہ ہے اگر نبی نال محبت تے تعلق ہو سی جواب دے سکسو سارا نبی محمد الرسول اللہ ہے اگر اسلام والی زندگی ہو سی قبری جواب دے سکسو سارا اسلام دین ہے سارے دین دنا اسلام ہے اگر انہیں چیز نال تعلق نہ ہو سی تو سا جواب نہ دے سکسو اتھو دی تکلیف نہ قابل برداشت ہے بہت تکلیف تھی سی اتھو دی تکلیف دا کوئی مداوع نہیں کوئی چھٹکارا نہیں نہ کوئی سفارش چل سی نہ کوئی رشوت چل سی نہ کوئی پیسہ چل سی کامیاب وہ تھی سی جنے قلب و جگر دے اندر ایمان دی حرارت موجود ہو سی اے مکی زندگی دا نبی سائیں دے 13 سال محنت دا میں چند لفظیں دے اندر خلاصہ عرض کھڑا کرینا کفار نے نبی سائیں کو ستایا پاک پیغمبر دے رستے دے اندر کنڈے بچھائے نبی سائیں کو ڈرایا دھمکایا لالچ دیتی حضرت نبی سائیں فرمائے مکے والے میں دنیا دا طالب بنا میں تو اللہ دا سچا پیغمبر ہاں میں تو کو ہدایت دا رستہ ودا لکھینا تو سب میرے سامنے غلط گلا کریں دیو جو مرضی کرو میں محمد دین دی سچی تبلیغ کرنے باز نہیں آ سکتا انہیں پیغمبر دے خلاف منصوبہ چا بنایا نعوذ باللہ پیغمبر دے حملہ کرو پیغمبر کو قتل کر دے ہو اللہ پاک نے کافر دے منصوبے دا حال سنے نبی کو چا سنایا میرا پیغمبر دشمن تیرے خلاف منصوبہ پہ بڑھیندن لیکن دشمن کیا کر سکدن جنی حفاظت میں خدا آپ پیا کرے نہ ہوا میرا پیغمبر تو سا تیاری فرماؤ تو سا مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے چلے ونجو مشہور واقعہ علماء تو کو سنویندن نبی علیہ السلام نے رات دے ٹائم کافرین دا باہر محاصرہ پروگرام بنایا آپ نے اپنے بستر تے حضرت علی کو چسمایا نبی سائیں دے کولو لوگیں جا امانتا ہن لوگ این آکھن نبی سارے نال خیانت کر گئے پاک پیغمبر دی وفا دیکھو نبی سائیں دی امانت داری دیکھو حضور سائیں دا سونا اخلاق دیکھو جرے دشمن قتل دے درپائے ہیں انہیں دی امانت دی حفاظت ودے کریں حضرت علی کو سمائنے لوگیں جا امانتا علی دے حوالے کیتے نے میں محمد وینا پیاں تو سویرے لوگیں جا امانتا واپس کر کے میرے پچھو آونی ادھی رات دا ٹائم ہے سائیں ابو بکر دا کنڈان کھڑکائے صدیق اکبر دروازہ کھولن دیکھن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھننا ہے عرض کرنے یا رسول اللہ تکلیف فرمائیوے میں کو حکم دے ہا میں در دولت حاضر تھی ونیا ہا تو سا تکلیف کی دیئے میرے در تے اجھ میرے آئیو نبی سائیں فرمائے ابو بکر غیر معمولی بات ہے بڑا اہم معاملہ ہا میں آپ آیا اللہ پاک دا آڈر آئے یہ مکے والے دشمن میں کو نہیں رہن دیں دے میں محمد ہجرت کر کے تے مکہ چھوڑ کے چلیا ونیا صدیق عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سنجو ویندے ہو میرے بارے کیا حکم ہے میں تا جناب دا وفادار تے تابدار تے حبداراں توارے بغیر میں کیویں رہ سکساں نبی صحیح فرمائے صدیق مونجھا نہ تھی جرے خدا میرا فیصلہ کیتے تیرا فیصلہ نال کیتا اللہ پاک دا حکم ہے میں محمد ونیا تے تے کو نال کھن ونیا صدیق اکبر کو گھرو آ کے سڈن والا سونا پاک نبی ہے
یہ تو علمی چھوے گال اتھو اندازہ کرو جو ابو بکر کتنا وفادار ہے، ابو بکر کتنا مخلص ہے، ساری دنیا کو چھوڑ کے نبی جو صدیق دے در تے آیا کھڑے، یہ مطلب ہے نبی نال وڈی محبت رکھن والا تے نبی دا وڈا تابعدار تے حبدار، سونے نبی دا وڈا رازدار یہ بندہ ہو سی۔ صدیق اکبر کو صحیح نال چلائے، حضرت ابو بکر پیغمبر دے نال ٹر پے، چل دے صدیق ڈٹھا نبی صحیح دے قدم زخمی پہ تھیندن، پاک پیغمبر کو چاہ کے صدیق اپنے مونڈے تے جا بلھائے، مونڈے تے بلھا کے چاہ کے غار دی چڑھائی ون چڑھائیے، وہ بڑی مشکل چڑھائیے، توارے علاقے دے کئی بندے شاید تھی آئے حسن، اتھا غار اچ ون پہنچن، ترے ڈیمار اتھا رہ گئن، اتھو چلین مدینہ منورہ ون پہنچن، جلے مدینہ منورہ گئن، نبی علیہ السلام نے اتھا ون کے جرا پہلا کم کیتے، آپ نے اللہ پاک دا گھر تعمیر کیتے، مسجد بنائیے، جننائے مسجد نبوی، مدینہ پاک دی پہلی مسجد ای ہے جری نبی صحیح بنائیے، اور ان دی زمین ابو بکر صدیق ملکی دیئے، 10 دینار ان دی قیمت ادا فرمائیے، صحیح مسجد دا آغاز کیتے، آپ پتھر ودے ڈھوئندن، صحابہ پتھر ودے چاہندن، حضور صحیح پہلا پتھر اپنا رکھا، دوجا پتھر ابو بکر کنے رکھوایا، تریجا پتھر عمر کنے رکھوایا، چوتھا پتھر عثمان کنے رکھوایا، فرمایا ہا اولائے ولاۃ الامر من بعدی، میرے صحابہ جی میں محمد پتھر ترتیب نال پہ رکھوینا، میرے بعد خلافت دی ترتیب ہی ایجا ہو سی، یعنی میرے بعد خلیفہ ابو بکر بنسی، ابو بکر دے بعد عمر بنسی، عمر دے بعد عثمان بنسی، خلافت دی ترتیب ہی ایجا ہو سی۔ پیچھے جلے مسجد بن گئی، دین دے احکامات نازل تھی من شروع تھی گئے، توجہ کی تھی بیٹھے ہو کوئی نہ، ان احکامات آ گئے، وضو دا طریقہ، نماز دا طریقہ، اذان دے الفاظ، عید دا طریقہ، جنازے دے احکام، نکاح دا طریقہ، طلاق دے مسئلے، حلال دا بیان، حرام دا بیان، شریعت دی تفصیل، نبی علیہ السلام نے وضاحت کی تھی، پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہوتے جری وحج نازل تھی دہائی، وہ 2 قسم دہائی، توجہ میرے کرباؤ، 2 قسم دی وحج ہے جری خدا دی طرف اتر دہائی، ایک وحج دا نائے وحج مطلوب، دوجی دا نائے وحج غیر مطلوب، جری وحج مطلوب ہے او قرآن ہے جن دی تلاوت تھی دیئے، دوجی وحج او سونے پاک نبی دی حدیث ہے، انہیں دو دے وچ فرق ایجو ہے، جرا قرآن ہے یہ لفظ بھی اللہ صحیح دے اپنے ہیں، جری حدیث ہے وہ مضمون تے حکم تے خدا دا ہے، لیکن ان دے الفاظ سونے پاک نبی دا، ساڑا عقیدہ بلکہ ساری دنیا دے مسلمانے دا عقیدہ، قرآن بھی سچے تے نبی دا فرمان حدیث ہی سچے، سمجھے دے بیٹھے ہو، قرآن ہی سچے تے حدیث ہی، الفند نہیں بے، تو کو بھوک زیادی تے نہیں لگی بیٹھی، چاول پک دے پہنے انشاءاللہ، دے گا تیار پکوائی پہ جوان توڑے واسطے، تھوڑا جا اللہ تاکہ مسئلہ سمجھ آوے جرا میں سمجھاونا چاہنا، قرآن بھی حق کے تے نبی دا فرمان، نبی دی حدیث بھی، کیونکہ اللہ پاک فرمائے میرے محمد دی زبان سچے، جری زبان جو قرآن نکلی ہے اون زبان جو حدیث نکلی ہے، اللہ پاک نے نبی دی زبان دی صداقت قرآن ہی قسم چاہتی ہے، لوگوں میرا نبی آپ گل نہیں کریں دا، میرا نبی اپنی خواہش نال مسئلہ بیان نہیں کریں دا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی آپ گل نہیں کریں دا، میرا نبی دین دا مسئلہ آپ بیان نہیں کریں دا، میں خدا دا آڈر تے ارشاد پہ پہنچے دے، تُسا میرے نبی دے تابعدار بڑھ ونجو، میرا نبی میرا تابعدار ہے تو تُسا میرے نبی دے تابعدار بڑھ ونجو، میں یوتے رسول فقط اطاع اللہ، جائے میرے نبی دی اطاعت کی تھی میں خدا دی اطاعت کی تھی، میرے نبی دی ہر بات میں خدا دی بات ہے، قرآنی حق کے حدیثی حق کے، خدا دا فرمانی حق کے، سونے محمد مصطفیٰ دا فرمانی حق کے، گل سمجھے نہیں پہ ہو، گال میری سمجھ بو ہوں، او دور نہیں جو بالکل بنجو کچھ نہ پتہ نہ لگدا ہوئے ہوں، سیانے ہو تو سے بال توڑے بہت تعلیم حاصل کر گئے، میں عرض کیتے جو قرآن مجید کٹھا ہکی دفعہ کتاب دی شکل خدا زمین تے نہیں بھیجا، بلکہ جی میں کتاب بڑی لاتی ہے ساری مسیح قرآن پاک علی، یہ میں کتاب بڑی ہوئی خدا نے آسمان تو زمین تے نہیں بھیجی، سمجھنے پہ ہو،
قرآن مجید دیا آیتاں جبرائیل نازل کریں دا ہا نبی سائیں دے دل مبارک تے اتر جاہن جتنی ضرورت ہوندی ہے اتنی چیز آندی ہے آیت دی ضرورت ہے آیت آ گئی ہے 2 آیتیں دی ضرورت ہے 2 آیتاں آ گئے 4 آیتیں دی ضرورت ہے 4 آ گئے 8 آیتیں دی ضرورت ہے 8 آیتاں آ گئے سورت پوری دی ضرورت ہے سورت پوری آ گئی ہے جر شہدی جتنی ضرورت ہائی جبرائیل اتنی ضرورتاں اللہ دے حکم نال اترے نہ ہا سارا قرآن نہ اتر دا اور لکھیا ہویا وکائے نہ زبانی معاملہ ہا حضرت جبرائیل قرآن زبانی کھینا نہ ہا نبی سید دل مبارک تے اتر دا ہا پاک پیغمبر جبرائیل کنے سن کے نال نال پڑھن لگ وے نہان جو کتاب کائیں نہیں کاغذ کائیں نہیں جبرائیل لگا گیا میں محمد کائیں کنے پوچھساں میں جلدی جلدی پڑھاں جو اے آیتاں میں کو یاد تھی ونجن اللہ سے ڈیٹھے میرا پیغمبر محنت پیا کریں دے میرا پیغمبر کوشش پیا کریں دے میرا پیغمبر مشقت پیا اٹھیں دے اللہ سے فرمائے میرا پیغمبر کیوں جلدی زبان کو حرکت رہن دے ہو لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ اپنی زبان کو جلدی حرکت رہے ہو یا اللہ اس واسطے پیا پڑھنا جبرائیل لکھ کے تو نہیں کھینا آیا کتاب ہے کائنا اے لگا ویسی میں کہیں کرے پوچھساں اس واسطے میں نال پڑھنا جو میں کو بھی آیتاں یاد تھی ونجن اللہ سے فرمائے میرا پیغمبر موجھا نہ تھی ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرآناہ فاتبع قرآنا میرا پیغمبر تو توجہ نال سن تو غور فرما محنت نہ کر زبان کو نہ ہلا جبرائیل دے نال رٹا نہیں لاونا تو توجہ نال سن جبرائیل پڑھدا راوے تو سندا رہے تو سندا رہا سے میں خدا قرآن تک آپ یاد کروے سا سائیں جبرائیل علیہ السلام کریں سن دے ہن قرآن پاک آپ کو آپ یاد تھی وینا سمجھے نہیں بیٹھے ہو پیچھے آپ اپنے صحابہ کو پڑھیں دے ہن اج فلانی آیت آئی ہے اج فلانی آیت آئی ہے او میرے صحابہ میں تو کو پڑھاواں سائیں پڑھیں دے ہن صحابہ پڑھ دے بھی ہن تے نال نہ لکھ دے بھی ہن پہلے پہلے قرآن لکھن والے نبی دے صحابہ ہیں گل یاد راسی کہ نہ راسی ہن قرآن مجید دے جڑے احکامات ہیں او بھی میں رفتہ رفتہ آئیں کٹھے نہیں آئے مسئلے کو سمجھا ہے ذرا قرآن دے احکامات ہی میں ہولے ہولے آئیں تھوڑے تھوڑے کر کے آئیں سارے احکامات کٹھے نہیں آئے ایک حکم آ گئے وقت بیا حکم آ گئے وقت بیا حکم آ گئے وقت بیا حکم آ گئے انہیں کئی مثال ہیں سارے مثالہ دے تو شاید وقت نہ ہو سی اتنا پہلے زمانے دے اندر لوگ شراب پینے ہیں ممانعت کائنہ ہائی پیچھے اللہ سے حکم نازل کی تھا جو اے جرے لوگ شراب پیندن اے ہر ویلے نہ پیمن کہیں کہیں ویلے پیمن تا پیمن مقصد اے ہا جو انہیں کو پتہ لگ ونجے جو چنگی شے نہیں شراب چنگی شے ہوئے ہاں تا ہر ویلے اجازت ہو گیا سمجھے نہیں بیٹھے ہو ہر ویلے اجازت خاص کر جرے عبادت دا ٹائم ہوئے نماز دا ٹائم ہوئے اونلے نہ پیتی کرو اونلے شراب پیسو دماغ تے اثر تھی ویسی شراب دا نشہ تھی ویسی پتہ ہی نہ لگ سی کیا کھڑے پڑھ دے ہو اللہ سے حکم نازل کر دیتا بھائی میں کر لیں پیچھے لوگ اون والے نان پیندے جلے نماز دا ٹائم ہوئے آگے پیچھے پی کندے ہن پہلا حکم ہاں وقت پیچھے بھی حکم آ گیا بھائی شراب پکی حرام آج دے بعد نہیں پیونی سمجھے نہیں بیٹے ہو شراب حرام تھی گئی ایویں احکام دین دے رفتہ 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 آنے رہ گئے کٹھے احکام نہیں آئے ایویں نبی دی حدیث دے اندر جرے احکامات آئین وہ بھی ایویں رفتہ رفتہ آئین سارے احکامات کٹھے نہیں ہیں کئی چیزاں پہلے استعمال تھی ہن لوگ جائز سمجھے دے ہن بعض دے اندر انہیں دی ممانعت آ گئی پہ ایک کم نہیں کرنا سمجھانی پہ گال یا نہیں بھی سمجھانی ہون کوئی بندہ وہ پہلے والا حکم چاہی وداراوے وہ کہ یار پہلے حکم تو قرآن میں آیا کھڑے جو بھئی جرے ویلے نماز پڑھو ان ویلے نشے دی حالت نہ ہو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نماز دے ٹائم شراب نہ پیو اگے پیچھے پیو اے شودا جرا بندہ اے آیت پڑھی کھڑے او بی آیت کائیں نہیں پڑھی کھڑا او کو بی آیت دا پتہ کائیں نہیں اے حالی شودا کچی پہلی آلائے حالی شودا مونڈی چھ ودھے تھیا جرے بی آیت پڑھ سی پیچھے کو پتہ لگ سی ہاں اے آیت بھی آئی کھڑی ہے سن دے بیٹھے ہو دین دے مسئلے دے اندر میرے پیارے خدا گواہ ہے شاکو تو اللہ ہمدردی ہے تو اللہ خیر خواہی ہے اسا اللہ دی رضا واسطے تو کو مسئلہ پیدا سینے ہیں دین دا مسئلہ ہک دو آیتاں پڑھن نال یا دو چار حدیثاں پڑھن نال سمجھ نہیں آندا جب تک سارے احکام نہ پڑھو
سنتے پہ ہو سارے دین کو پڑھسو پیچھے پتہ لگ سی بھی کرشہ جائزے کرشہ نہ جائزے کیرا کم کرنے کیرا کم نہیں کرنا بخاری شریف دی حدیثی چھے کئی کتابیں چھے پہلے جلے نماز پڑھ دے ہن نا باروں کو بندہ جو آوے ہا وہ سلام کرے نہ ہا وہ نماز پڑھ دے کھڑے نماز دے وچا کھنا وعلیکم سلام جو پوچھا چوکھے رکاتا تھی گئے وہ کیا 2 رکاتا تھی گئے اچھا ٹھیک ہے وہ پیچھے رل ونجے ہا وہ اپنا نماز ہی پڑھ دے کھڑے علیں دے کھڑے بیچ یہ بخاری شریف دی حدیثی چھے پیچھے ہون کوئی بندہ یا حدیث جا پڑھے تے چاہیے آوے آکھے تونسوی صاحب بخاری شریف حدیث یہ لکھا کھڑے بندے پوچھ دے کھڑن سلام دا جواب دے دے کھڑن رکاتا دسے دے کھڑن تو سا کو نوے اللہ منے دے حدیث جو ہے تو سا حدیث کو نوے منے دے کوئی سمجھ جائیے گا اے حالی شودا کچی پہلی آلائے اے شودا پہلی آلی حدیث پڑھی ودے آخری حدیث کائنی سی پڑھی جنہیں اندر اے حکم منسوخ تھی گئے جلے نماز دی نیت کر گنو انہیں بعد علیک سلیک بند سلام لیکی ختم جرہ علیہ سی انہیں نماز ٹوٹوے سی سمجھے دے پہ ہو نیوے پہ سمجھے دے یہ سارے احکام میرے پیارے رلسن تو وقت مسئلہ دا نتیجہ ونج نکل سی ونہ نتیجہ دا پتہ نہیں لگدا میرے پیارے انہیں نتیجے واسطے ساکوں بصیرت والے بندے دے کرو ونجنا پوسی علم والے بندے دے کرو ونجنا پوسی اے جی میں مقدمہ ہوئے نا تکڑا وکیل ونج گلے دے ہو تے بیماری تھی ونجے ماہر ڈاکٹر دیرے جلو بھئی دیرے نہ ہوئے تو ملتان سپیشلسٹ ڈاکٹر دے جلو اے میرے پیارے دوستو میں دین واسطے بھی سپیشلسٹ عالم دی ضرورت ہے جرا تکڑا عالم ہوئے جنہیں اندر بصیرت ہوئے جنہیں ساری کتاب و سنت نظر لگی کھڑی ہوئے وہ تو کو ڈسے سی بھئی دین دا صحیح مسئلہ کیا ہے گل سمجھ آئی میں ایک مثال عرض کرے ساں یہ تو علمی بات اللہ کرے سی بات سمجھ آوے سی جو میں آنا پیام امن اللہ دوست میں کو پرچی پکڑوا لی تھی میں وہ پرچی دا جواب دے دی کوشش ودا کرے نا اللہ کرے تے کو سمجھ آپ ہوئے اللہ صحیح قرآن مجید دے اندر فرمائے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ جیرے عورتاں تو کو چنگا لگن تسا نکاح کرو حضرت قرآن ہے سورت نساء دی آیت کھڑا پڑھنا اللہ سے فرمائے جیرے شادی دی ضرورت ہوا ہے جتھاں تو کو خوشی لگے تسا خوش تھی وہ چنگا سمجھو جتھاں رشتہ تو کو ڈسے کرو قرآن دی آیت ہے مارکا حافظ بیٹھو نے پوچھایا چاہ اللہ سے فرمائے جتھاں تو کو گال چنگی لگے شادی کرو توجہ ہے خان صاحبان وڈے حضرات گھلو برادری آلے علاقے آلے بستی سمینے بستی ارائیں آلے ڈیرہ غازی خان والے توجہ فرماؤ اللہ سے فرمائے جتھا تو کو چنگا لگے نکاح کرو ناراض نہ تھی بھائی مسئلہ پہ سمجھے میں کوئی بندہ اٹھی کھڑے خدا نہ خواستہ گندی عادت آلا بری سوچ آلا منفی سوچ آلا بندہ وہ آکھے یار میں کو تو بھیڑ پسند آئی کھڑی ہے جو قرآن دادا پہ جیتا تو کو دل لگ ونجے شادی کرو یہ کریسو بولے نا نہیں کریسو سمار کا کیوں نہیں سے کریں دے انہی وجہ جو آیات دے رہی یہ حالی پوری نہیں یہ آیات ادھوری ہے گل سمجھا نہیں ما دا لفظ عربی دے اندر عام ہے بے شک عربی دا ما ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ جیرا عورتاں چنگیاں لگن شادی کرو ان دے واسطے پیچھے بھی قرآن مجید دی آیت کو لے سو قرآن پاک لاتے اجازت ہوئے تو کھولو چاہ قرآن مجید کو اجازت ہے یا کوئی نہیں اجازت یہ سورت نساء دی آیت ہے جری میں تو کو سنائیے اور یہ سورت نساء اجا چل دی پئیے این سورت دے اندر اللہ پاک نے بیا حکم نازل کر دیتے افسوس سے بندے توجہ کریں دے نہیں گال کو سن دے نہیں سمجھے دے نہیں ہیک ٹوٹا جو کہیں کرے سنیے نے بلو کو پکڑی ودن آکھیا ودا دیکھو بابا یہ فلانا بندہ تا عمل نہیں پیا کریں ان اجازت ہوئے تو بھی آیت پڑھوں چاہ قرآن مجید دی اتھا ہا جو جتھا عورت چنگی لگے نکاح کر رو ان بھی آیت پہ پڑھ دیں اللہ پاک فرمائے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم ایمان والے خیال کرا ہے تواری امہ نال توارا نکاح حرام ہے تواری دھی نال توارا نکاح حرام ہے تواری بھیڑ نال توارا نکاح حرام ہے تواری بوا نال توارا نکاح حرام ہے تواری ماسی تے خالہ نال توارا نکاح حرام ہے خیال کرا ہے مت تساں بھڑے جی نال نکاح چا کرو بھڑے جی نال نکاح
حرام ہے مت بھتریجی نال نکاح چا کرو بھتریجی نال نکاح حرام ہے خیال کرا ہے اگر کئی عورت تسا کھیر چا پیتے رضائی ماں نال بھی نکاح حرام ہے رضائی بھیڑ نال بھی نکاح حرام ہے اللہ پاک نے منع کر دیتے انہیں عورتیں نال نکاح حرام ہے یہ تو پتہ لگ دے جیری عورت ساگو پسند آوے ہر عورت نال نکاح کرن دی اجازت کائیں نہیں کچھ سمجھی نہیں بھی ہے گا اتہا جو جیری عورت پسند آوے کرو اتھا اللہ سے وضاحت کر لیتی ہے نانا خیال کرا ہے اماں عزت دی جا بہن عزت دی جا بیٹی شفقت دی جا بھتریجی تے بھڑنجی شفقت دی جا یہ تا دھی دی جا دے ہوتے انہیں نال نکاح نہ کرا ہے جیری مائی دا تسا کھیر پیتے تو والی ماں بڑھ گئی کیا بڑھ گئی ہے بولے نہیں وے زور نہ لیں بولے لا اللہ واسطے توجہ فرما کئی زنانیاں بغیر اجازت دے بغیر نشے پچھے کنہیں عورتیں نہ اپنے بالے کو کھیر پلیں چاہیے نہ کی جا کر میری پیاری بی بی جرے والے اپنے بچے کو کھیر پلاویں بچپن دے اندر کھیر پلاویں 2 سال دی عمر دے اندر کھیر پلاویں یا 2.5 سال تک کھیر پلاویں یا 1 سال دے اندر کھیر پلاویں اگر کئی غیر عورت دا کھیر پلاویں اپنے خامن دی اجازت نال پلایا کر اپنے ابے دی اجازت نال پلایا کر اپنی اماں دی اجازت نال کھیر پلایا کر سارے خاندان کو دسیا کر جرا بچہ کہیں بھی عورت دا کھیر پیوے 1 سال کھیر پیوے 1 مہینہ کھیر پیوے 1 نوار کھیر پیوے بھامے 1 واری کھیر پیوے اے بچہ انہا پتر بنویں دے تے اوئی نہیں ماں بنویں دیئے ایک رضات دا مسئلہ تو رسمی رواجی جلسے بن گئے مسائل تلسے نہ کوئی نہ تھی سنن والے سن دے نہیں پوچھن والے پوچھ دے نہیں دسن والے دسے دے نہیں اللہ سمجھانا دی کوشش نصیب فرماوے اللہ سمجھانا دی توفیق عطا فرماوے اللہ سیدھے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرماوے ہن میرے پیارے اون آیاتی چاہا جیری عورت خوش لگے چنگی لگے نکاح کرو اتنا وضاحت آ گئی ہے اما نال نکاح حرام اما نال نکاح الویندہ نہیں میں اما سکی ہوئے تب ہمیں مترائی ہوئے ابے دی بیوی نال نکاح زور نال بول یار تے بھیڑ نال نکاح تے دھی نال نکاح تے بڑے جی نال نکاح تے بھانجی نال نکاح تے بوہ نال نکاح تے ماسی تے خالہ نال نکاح تے رضائی امہ نال نکاح تے رضائی بھیڑ نال نکاح زور نہ بولیں گا اچھ نہیں بولیں گا بلکہ اللہ پاک نے اگو بیگانی نال بیان فرمائیے وَأَنْتَنَّوْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ خیال کریں جری عورت نال نکاح کیتے ہوئے انہی بھیڑ نال بھی نکاح نہ کرائے دو بھیڑی ہکے بندے دے نکاح کٹھا نہیں تھی جب تک بندے دی بیوی موجود ہے بیوی دی بھیڑ نال نکاح ناجائز بیوی دی بوہ نال نکاح ناجائز بیوی دی ماسی نال نکاح ناجائز یہ شریعت دے مسئلے اللہ سمجھن دی توفیق دے وے بیوی دی بھتریجی نال نکاح ناجائز بیوی دی بھڑینجی نال نکاح ناجائز دو بھیڑی کٹھے ہکے بندے دے نکاح کٹھا نہیں تھی سکجا یہ تو معلوم تھی کہ ہر عورت نال تا نکاح جائز کا ہی نہیں لیکن جرا بندہ او آیت پڑھ سی او تا ایمیں سمجھے سی ہر جاتے نکاح جائز ہے اگو پیچھے بیا حکم آگئے اچھا یا اللہ ان دے علاوہ جتنے عورتیں جتنے مرضی اسا شاجہ کروں میں نے جائز ہے اللہ پاک نے فرمایا نا میرا بندہ فَلْكَهُ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ اگر ضرورت ہوئے تا 2 شاجہ کر اگر ضرورت ہوئے تا 3 شاجہ کر اگر ضرورت ہوئے تا 4 شاجہ کر 4 کریں شاجہ نہ کرا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا اگر 2 شاجہ کر رہے انہیں دے درمیان انصاف کریں انہیں دے درمیان عدل کریں اگر عدل انصاف نہ کر سکے فَوَاحِدَةً پچھے ہکا شادی کافی ہوئی انصاف کرنے عدل کرنے وقت ہکو جیاں کپڑے ہکو جائیں مکان ہکو جیاں روٹی ہکو جائیں ٹائم ہکو جیاں دے سے تو وقت کریں کرنے جاد نہ کر سکیں تو اللہ سے فرمائے ہکو نکاح کافی ہے سچے اچھ نہیں بولے نا مل کے نہیں بولے نا چھک کے نہیں بولے نا بلکہ اگر توجہ کی دی بیٹھی تو اگو تکو بھی گل دسے نا دساں چاہ توجہ کرے سو اللہ سے فرمائے نکاح کر رو جیرے عورتوں تو کو چنگیاں لگیں اگو فرمائے فلاں 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 نال نکاح نہیں کرنا بیا فرمائے جیری عورت نال کہیں دی شادی تھی گئی ہے وہ عورت کہیں دی بیوی بن گئی ہے جیری کہیں دے نکاح وچ آ گئی ہے این نال بھی نکاح توڑا نہیں تھی نا یہ تو معلوم تھی نا تے دنیا دے اکثر عورتیں نال پتہ دی شادی نہیں تھی سکتی ہر جا دے شادی نہیں تھی
جتھا شادی دی اجازت شریعت دے سی اتھا ہی شادی کرے سوں اور او بھی ایک دو یا ترائے یا الویندہ نہیں بے زیادہ کرنے جانا کتنا زولنا اے چار دی حد اے ہون قرآن مجید دی نس سے چار عورتیں دی شادی لیکن آہن میں تک اللہ پاک دا بیا فرمانی سنا دے وہاں کوئی بندہ آکھے اے آیت تا آئی کھڑی ہے بے چار شادیاں کرو تے میں دے دا پیاں سونے پاک نبی تا 11 شادیاں چکیتے ہیں بھائی بار کا جاگو پرچی والا دوستا تو ہی جاگ تیلے واسطے سارا مضمون ودا بدھینا حکم تہا 4 تنگ شادیاں کرو تے نبی سے کتی کی جن بولے نا یار ان کی میں تھی سی قرآن دی آیت کی تھا گئی ہے جرا زمین تے وڈا آلے بٹھا ہوئے جلسے دے بعد میں کو سمجھاوے چاہ پتہ لگ پرسی پرچی والے دوست میں کو لکھے تو انہیں حدیث کو نیوے منے لا حدیث کہنے تک کو چڑ لگ دیئے میں قرآن کھڑا پڑھنا تک کو قرآن کہنے چڑ لگ دیئے میرا پیارا غلط فہمی جو دیں میں تیرا خیر خواہ ہاں تیری ہمدردی واسطے آیا تیری خیر خواہی واسطے آیا میرا پیارا اے صدا دنیا چ نہیں رامنا تائیں لگا وڑنے تے میں لگا وڑنے آخرت دا معاملہ ڈاٹھا اوکھا ہوئی میں آتا ذرا سنبھل کے چل زمین تے کنڈے کنے پیر بچا بچا کے رکھ دیں جہنم دا ہک وٹھواں ڈنگ مرے سی جان پانی پانی تھی ویسی اتھو دی تیاری کر کے ون صدا دی تھنی بھی راونا اے زندگی بے وفا زندگی اے زندگی عارضی زندگی اے زندگی مستعار زندگی اے زندگی مانگوی زندگی اے زندگی 40-50 سال دی اے زندگی 70-80 سال دی میں نے پیارا قیامت دا ہی کری 50,000 سال دا پرچی والا دوستا اگر میں تیرا عقیدہ خراب کر ونیا اگر میں تیرا عمل خراب کر ونیا میری قبر کالی تھی ونجے تو نس میں کو کیا فائدہ ہے میں تا نہیں رات سفر ودا کرینا تے زور ودا لینا تے کوشش ودا کرینا میں اللہ تیرا عقیدہ سونا پڑے تیرا عمل سونا بنجے تیری وجہ کنے اللہ میری بھی بخشش چکرے میں تو بخشش دا سامان ودا گلینا میرا پیارا مخالفت دی گال نوی زد دی گال نہیں حسد دی گال نہیں کینے دی گال نہیں تعصب دی گال نہیں ہمدرد دی گال ہے تو بھی نبی دا غلام ہے تو میں بھی نبی دا غلام ہاں آ سونے نبی دے دروازے دے چل دے ہیں پاک پیغمبر جی میں فرمیسی ہوئے کرے سوں اللہ دی توحید کو من لو جی میں سونا نبی فرماوے سارے نبی کو من لو جی میں سونا نبی فرماوے خلافت کو من لو جی میں سونا نبی فرماوے ولایت کو من لو جی میں سونا نبی فرماوے وضو کرو جی میں سونا نبی فرماوے اذان آکھو جی میں سونا نبی فرماوے نمازاں پڑھو جی میں سونا نبی فرماوے اور بستی کھلو والا میرا دین جان محمد الرسول اللہ میرا دین بیان محمد الرسول اللہ میرا دین زبان محمد الرسول اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی خدا نال محبت ہے تے نبی دے پیچھے لگے آؤ لیکن نبی دے فرمان کو پہلے سمجھن واسطے اپنے اندر وہ علم تا پیدا کر وہ صلاحیت تا پیدا کر جتو نبی دا فرمان سمجھ آوے اللہ پاک فرمائے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ زیادہ کرن جا 4 شادیاں کر لیکن نبی سے 11 شادیاں کیتن ساڈا وڈا عالم جرا میں کو سمجھا دے وے پاک پیغمبر نے 4 کرن زیادہ شادیاں کیوں کیتن کچھ سمجھی نہیں گا تو حدیث سے پہنچ گئی میں تو حالی قرآن تے کھڑا پہلے قرآن تے سمجھوں گا تو حدیث پیچھے سمجھے سو تو سمجھ آئیے بات میرا پیارا اے 4 والا حکم نبی دی امت واسطے ہے نبی واسطے نہیں نبی دی شان اچھی ہے نبی دا مقام اچھا ہے پاک پیغمبر دا مرتبہ اچھا ہے اے ٹھیک ہے کہ نبی بشر ہے اے ٹھیک ہے جو پیغمبر انسان ہے لیکن نبی کو آپ جہاں نہ سمجھیں ورنہ ایمان سڑوے سا سونے محمد دا درجہ بہت اچھا ہے کیڑی کیڑی گالتا ہے کو دساں صحیح دی شان جو نرالی ہے سونے دی ہر ادا نرالی تو میں پیدا تھا ہیں جسم تے آلائش غسل دی ضرورت تھا یہ پاک محمد کریم دا جمعہ مبارک تھا جسم مبارک پاک ہے بی بی آمنہ فرمائے عرب جا عورتہ جمع تھا ہیں آمنہ دے پتر کو غسل دوں حجرے چاواز آئی انہو مغسول و مطہر پاک نبی ہے غسل لیتا ہویا نبی ہے اور بی بیان جنت دے پانی جو دھا کے آئے میرے محمد دے دھمامر دی حاجت کوئی نہیں کائے تو کوئی کہ جو نبی سارے جی ہیں نبی دے واسطے ہر حکم جدا ہے گل سمجھ آنی پہ بچپن نبی دا آلہ لڑکپن نبی دا آلہ جوانی نبی دی آلہ شباب نبی دا آلہ تیرا آکھا پوتر نہیں منیں دے
سکے پتر کو سر نہیں تے او منہ لکا کے او پیا ویندا ہی پاک پیغمبر جلے سر مارے اللہ دی قسم ہے جنگل دے درخت ٹوٹدے ہوئے حاضر تھی گئے سونے دا مقام اونچا ہے سونے دی شان بہت اونچی ہے تے کو میں کو دیوار دے پرو نہیں نظر آندا تیری اکھ تے کو ہاتھ چا رکھے تو کشنے میں دیکھ سکدا پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھائیے نماز دے بعد فرمائے نے او فلانا بندہ نماز یہ حرکت نہ کیتی کر کہ یا رسول اللہ تو ستا اگو کھڑے ہوئے مصلی امامت ہیں میں تے پچھلے صفحے کھڑا ہوں تو کو کیوں پتہ لگ گئے بخاری شریف دی حدیث ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمائے میرا ساتھی میں محمد جی میں سامنے دیتا میں پیچھے ہی دیتا ہوں سچے الوات ہے صحیح نبی کو آپ جہاں سمجھی پائیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ سمجھا دی توفیق دے وے اے تو کو کوڑ مرنے جو دیو بندی نبی کو آپ جہاں منے دن چٹا کوڑتا ہے نبی انسان ضرورن مگر سارے جائے نہیں اساہیں بشر نبی سید البشر اساہیں بشر نبی امام البشر اساہیں بشر نبی خیر البشر اساہیں بشر ساری کائنات ملے سونے محمد دے مقام دا مقابلہ کوئی نہیں بھی کرے نبی رسول نے کنے سہی دا مقام اچھا ولی کنے نبی دا مقام اچھا انسان کنے نبی دا مقام اچھا بلکہ فرشتے کنے اچھا نورے کنے اچھا جنات کنے اچھا تمام مقربین کنے سونے محمد دی شان نرالی ہے سارے اکو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ پہ عدد کل ذرہ تے کو میں کو نندرہ وے سارا وضو ترٹ ویندے نبی سہی کو نندرہ دیئے نبی دی نندر نال نبی دا وضو نہیں ترٹتا کچھ سمجھ آنی بھی بات یا نہیں بھی سمجھ آنی عبداللہ ابن عباس آدھے میں جو سہی دے گھر رات گزاری ہے تے نبی سہی سم گئے تے نندرائیے تے خراچے دی آواز آون لگ گئی ہے میں کہ سہی کو نندر آ گئی ہے سویر جو تھئیے تے سہی اٹھین میں وضو کیتے میں نیٹھے نبی سہی وضو نہیں فرمایا مسجد دے اندر آئین مسلح تے کھڑے تھی کہ نماز پڑھا لی تھی نے جنہیں سلام پھیرے نے میں بارگاہ نبوتی حاضر تھی گیا حضرت عبداللہ دے یا رسول اللہ رات تو کو نندر یہ تے خراٹے دی آواز آئی میں سننا رہ گیا تو سا سویرے اٹھو تے وضو نہیں کیتا تو سا نماز پڑھا لی تھی پاک پیغمبر فرمائے عبداللہ تیری نندر نال تیرا وضو ترٹ دے میری نندر نال میں محمد دا وضو نہیں ترٹ دا تیری نندر نال تیرا دل سم دے میری نندر نال میری اک سم دیے میرا دل نہیں سم دا صحیح دی شان نرال دیئے سچے کچھ نہ بولے نا حضور علیہ السلام جو معراج تے گئے تے والائن تے قریش دے سامنے حال بیان کیتے نے جو معراج میں آسمان تے گیا ہم تے بیت المقدس گیا تے جنت جہنم دیکھ آیا وہ مکے دے مشرک سارے انکار کرن لگ نہیں کیویں تھی سکدے راتوں رات گئے ہو تے واپس والائے ہو کیویں تھی سکدے آپ نے فرمایا میں گیا آخر لگی اچھا دسو تسا جو گئے ہو بیت المقدس سی گئے بیت المقدس دے دروازے کی تین کھڑکیاں کی تین روشندان کی تین اور سائیں کو کھڑکیاں گنان تا نہ گئے میں جو توری جاتے آیا تے کمرے جی بیٹھا میں کو کیا پتہ ہے کوئی بندہ میں کو آکے ہے سی کتی شتیر لگے کھڑن کوٹھے میں شتیر گنان آیا کوئی آکے کتی ٹی آر رکھے کھڑن میں کو کیا پتہ ہے نبی سے بیت المقدس گئے ہم دروازے گرن گئے ہم لیکن دشمن اعتراض کر دیتے نبی سے فرمائے بخاری چاہے فَقُرِبْتُ قُرْبَتًا مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ میں محمد ایسا پریشان تھیا جو ایو جہاں پریشان میں کدھی نم تھیا جو ہون اے پوچھ دن میں گرن نہیں آیا میں کو پتہ کوئی نہیں میں کیمیں دساں یہ دساں تو پتہ کوئی نہیں یہ نمی دسیں دا تو اے انکار کریں دن آدھن نعوذ باللہ تو سا کہیں نہیں گئے میں ڈاڑھا پریشان تھیا بیٹھا اللہ پاک دی وحی آ گئی میرا پیغمبر کیوں مجھے تھا بیٹھا یا اللہ میں کو معراج تا تسا کروائے دشمن لوگ انکار کریں دن میں نے کو حال چا سنائے میں معراج کر آیا بیت المقدس جو تھی آیا اے میں کرے سوال کریں دن بیت المقدس دے دروازے کتنے ہیں کھڑکیاں کتنے ہیں روشندان کتنے ہیں یا اللہ میں کو تو پتہ کہیں نہیں میں ہونی نے کو دساں تا کی میں دساں نمی دسیں دا تا انکار کریں دن مذاقہ کریں دن میری نبوت دا انکار تے تقذیب پہ کریں دن جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ پاک فرمائے میرا پیغمبر پریشان تھی من دی ضرورت کہیں نہیں تو کو نبوت دا تاج بائیں پوائے توری نبوت دی حفاظتی میں آپ کرے سا میرا پیغمبر اکھی بند کر کے کھولو حضرت طبی صحیح فرمائے میں جو اکھی بند کر کے کھولن اللہ لے پردے ہٹا کے بیت المقدس میں سامنے کر دیتے بیت المقدس سامنے آ گئے اللہ فرمائے میرا پیغمبر اے پوچھ دے ونجن تے تو دیکھ دیکھ کے تے دسیں دا ون
سچے الویدہ نہیں یہ تو معلوم تھی خدا کڑھیں کڑھیں پرنے والی شے بھی نبی دے سامنے کر دیں دے سچے اگر ناراض نہ تھی وہ تو ایک مسئلہ دسوں چا کیونکہ تو سہی تو دے بندے ہو وڑے کوڑیل چاہ شاہ بہوں پی دے ہو مرچاں کھان دے ہو کاوڑ تو کو جلدی لگ دیئے گال جو تھئی والے بندے دے بکے پائے گیا یہ نہ ڈیٹھا بھئی کوئی مہانے کوئی باہر دا بندہ ہے جھڑا لاری تھا بس تو واسے تورے کل بابا ڈرنا پوندے تھا دسوں چا مسئلہ ناراض نہ تھی سو دوسرے بندے آدن نہ تھی سو بے بندے آدن ایسا تھی سو انہیں آخر سی بڑے لوگ انسی دیرے دے بندے ہیں اچھا میں تھی سو اللہ تراضی تھی سی کہ نہ تھی سی جرے بندے بڑائی ودن جو نبی سائیں نجاشی دا جنازہ پڑھایا ہا نجاشی مدینے کنے سینکڑا میل دور ہا پاک پیغمبر انہا غائبانہ جنازہ پڑھائے لہذا میت ہوئے نہ ہوئے اسائی غائبانہ جنازہ پڑھ سوں انہیں شوجے کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا وہ مسئلہ میں سمجھے میرا پیارات ہے کہ نبی دی شان سمجھ نہیں آئی خدا پردے ہٹا کے جی میں بیت المقدس نبی دے سامنے کر دیتے ہی میں خدا پردے ہٹا کے نجاشی دا جنازہ ہی سونے محمد دے سامنے کر دیتے سمجھ آنی بھی ہے غائبانہ نہ حاویے امی شکل غائبانہ دکھائی پردے ہٹ گئے جنازہ پاک نبی صحیح دے سامنے آگئے صحابہ آدن ساڑھا خیال امی ہاں جو جنازہ سامنے آیا لاتے پاک پیغمبر پڑھیں دے کھڑے یہ موضوع تے میرا رسالہ ہی ہے کہ یہ مسئلہ دی میں وضاحت لکھ چھوڑیے جنازہ دوتے یہ مسئلہ بھی لکھا کھڑے جنازہ جلے پڑھو اونلے پڑھو جلے میت سامنے لاتی ہوئے جلے میت سامنے نہ لاتی ہوئے انہیں جنازہ نہ پڑھائے نبی سے کونی پڑھائے بے جنازی ایک پڑھائے نے خصوصیت علی بات ہے صحابہ نہیں پڑھے باقی کا نہیں اور بیوی کئی بندے نبی دے زمانے شہید تھے سینکڑا بندے نبی علیہ السلام نے انہیں دا غیبانہ جنازہ نہیں پڑھایا یہ تو معلوم تھی ان زمانے کو خاص حکم حاجر اللہ دی طرف آیا سمجھانی پہ گا تو سا ہک گال جو پڑھ دے ہو بس ان کو پکڑ کے تے بہوے دے ہو میاں گالی نہیں دے دے سارے دلائل کٹھے نہیں کریں دے مسئلہ سمجھی نہ پائے ان ایویں جیویں نبی شہید شان نرالیے اللہ نے خصوصی حکم نازل کیتن ایویں اللہ پاک نے پیغمبر کو خاص اجازت دیتی ہے میرا پیغمبر 4 شادیاں والا حکم تیری امت واسطے ہے تسا شاجہ جتنا مرضی کرو اجازت ہے پیچھے نبی علیہ السلام 11 شاجہ کیتن اور 9 گھر والیاں بیک وقت سہی دے گھر دے اندر موجود ہیں اور پاک پیغمبر ساری نے درمیان انصاف کریں دے ہیں ہک ہک دیوار ہک ہک دے گھر رہن دے ہیں اگر کوئی گھر والی آکھیا آج بھی دیہڑائی سارے کرو ٹک پو صحیح فرمائیں دیں کوئی نہ آج تیرا حق نہیں آج ہن انہیں دا حق ہے اور دیگر دی نماز تو بعد نبی علیہ السلام 9 گھر والیاں دے گھر سارے دے درمیان چکر مرے دے ہن تھوڑی تھوڑی دیر باندھے ہن تھوڑی تھوڑی دیر پوچھ دے ہن کشے ضرورت ہے کوئی بی آکھیا اٹا کائنی کوئی بی آکھیا گھیو کائنی کوئی بی آکھیا گوڑ کائنی کوئی بی آکھیا کپڑے کائنی سائیں اون جو کریں ہا سارے گالی پوچھ کے سارے ضرورتہ پوریا کر دے میں ہا اٹے دے گھر جنے گھر اٹا ضرورت ہے اٹا بھجوا میں ہا جتا کپڑے ضرورت ہے کپڑے بھجوا میں ہا جتا گھیو ضرورت ہے تا گھیو بھجوا میں ہا جتا علاج معالجہ ضرورت ہے دوائی بھجوا میں ہن سارے نہ اگر کوئی بی خدمت واسطے بالہمن دی نیت نال کشے کھواوے ہاچا یا رسول اللہ حلوہ پکائی پیاں یا رسول اللہ بیت ہی وہ اج میں تو کو ماکھی پلے نیاں مطلب یہ ہونا ہا جو تھوڑی دیر جو خاصن اتنی دیر تک بیٹھ رہا سن میرے گھر آپ علیہ السلام دیکھنا ٹائم پورا تھی کہ جلدی جلدی اٹھ دیان فرمیندیان بس اج نسے کھانے تیرا ٹائم ختم تھی گئے یہ قدن انصاف کرے سو سر ہلے دن بندے زبان نہیں ہلے دے یہ ڈاٹھا اوکھا کمی بھی سمجھا نا بیٹے اور نبی علیہ السلام آخری وقت جنہ دوئی منگین انہیں بھی جو پیغمبر دی رکت آمیز دعا ہے بڑی عجیب یا اللہ میں محمد اختیاری جرہ کجھا انصاف میں سارے گھر والے درمیان انصاف کیتے کئی نال اگر میری دلی محبت زیادہ تھی گئی ہے اللہ سے میرے اختیار دی گال نہیں دل تا تیرے قبضہ قدرت
ان وچ میں کو تو ملامت نہ کریں. کیسی بات ہے. نبی دی امت کو چاہیے سونے نبی دی سیرت کو سامنے رکھے, پیغمبر دی ہر عادات عمل دی کوشش فرماوے. کرے سو کہ نہ کرے سو, سنت دا جھنڈا چیسو یا نہ چیسو, زور نہ لیں بولے لا. ہن او مسئلہ سمجھ جرا پرچی والا جمانہ تے پرچی تے لکھے جو بھئی تے کو حدیث نال چڑ لگ دی ہے, میں کو حدیث نال چڑ نہیں لگ دی. ہن میں پہلے عرض کر لیتے نبی سہی تے جری واہ آنی ہائی دو قسم ہائی, ایک قرآن ہے دوجی نبی دا فرمان ہے. نبی دا فرمان حق ہے, نبی دی بات حق ہے, نبی دی زبان حق ہے, حضرت نبی دا ارشاد حق ہے, حضرت نبی دی حدیث حق ہے, حضرت نبی دا فیصلہ حق ہے, نبی دا قول حق ہے, نبی دا فعل حق ہے, نبی دا عمل حق ہے, بلکہ پیغمبر دی خاموشی بھی حق ہے. لفظ میرے پکے سکائے نا صحیح دے سامنے کئی بندے اگر عمل کیتے پاک پیغمبر دے بیٹھے انکار نہیں نے کیتا, نکیر نہیں نے فرمائی. نبی دی خاموشی بھی حدیث ہے, ایک تقریر آتا ہے. حضرت نبی دی خاموشی دے بھی قائل ہے, سچ ہے, زور نہ نہیں بولے نا, حدیث سچ ہے, حدیث حق ہے. ہن اللہ واسطے سمجھن دی کوشش کر. میرا پیارا نبی دا ہر فرمان حق ہے, نبی دی ہر حدیث حق ہے, نبی دی حدیث تے سارا ایمان ہے. جڑا بندہ نبی دی حدیث کو نہیں منے گا اے بندہ اللہ پاک دے قرآن کو نہیں منے گا. قرآن منن واسطے حدیث دا مننا ضروری ہے, لیکن میرا پیارا اگلی بات کو دل دی تقدیر تے لکھ کے ون, حدیث نبی دی حق ہے, حدیث نبی دی سچ ہے, سارا حدیث تے پکا ایمان ہے, لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں بھی ہوندی. ہر حدیث تے امتی عمل کرے یہ ضروری نہیں. یہ ہن علم دی گال ہے تے کوئی کہیں دسائی نہیں تے کوئی کہیں سمجھائی نہیں. نبی جرا کم کر رہے, پاک پیغمبر دا جرا فعل ہے, حضرت نبی دا جرا فرمان ہے, وہ ہر فعل نبی دا امت واسطے عملاً لازم نہیں. توجہ کی دی بیٹھے ہو, میں ہنے مثال دینا گال ہنے سمجھ آوے. توجہ ہے, حضرت نبی علیہ السلام نے روٹی کھا دی, حضرت پیغمبر نے جو دی روٹی کھا دی. میں پوچھتا تو سویں کریں جو دی روٹی کھا دیئے, پرچی والا جوانا تائیں کہ نہیں کھا دیئے, پیچھے حدیث تے عمل تکائی نہیں بھی کیتا, تکو حدیث نال چڑ تکائی نہیں. اگو دے ہوتے آئے تا تھوک دی دکان ہے تھا. حضرت نبی علیہ السلام زیتون دا تیل کھا دے تائیں کہ نہیں کھا دے. حضرت نبی سائیں دے کپڑے مبارک کے جھے ہن تائیں کہ نہیں پاتے. حضرت نبی دی پگڑی مبارک کے جھی ہائی, حضرت نبی دی پگڑی دی لمبائی کتنی ہائی, حضرت پیغمبر نے پٹکا پاتے. میں پوچھتا تائیں بھی کر رہی پٹکا پاتے. حدیث تے عمل کہنے میں کیتا کوئی گل سمجھی نہیں ہے. نبی سائیں دی جتی مبارک کے جھی آئی, میرے خیال لوگوں کو تو پتہ ہی کہنا ہو. نبی سائیں دے چولے مبارک دے بٹن ہن, کتی بٹن ہن, کوئی سمجھی نہیں ہے گال. نبی سائیں دی چار پائی مبارک کے جھی آئی, کھٹڑا کے چاہا, منجا کے چاہا. اسا تے ڈبل بیٹھے تے سوتے پہ ہیں, تائیں ڈبل بیٹھتے سمجھے ہن الویندے نہیں وے یار, زور نہ لیوے بولے نہیں, چھکے نہیں وے بولے نہیں. اللہ سمجھن دی توفیق دے وے. نبی علیہ السلام سبزی کیری کھا دیئے, حضور سے فروٹ کیرا کھا دے, ایسا کریں وہ کھا دے. پیچھے ایسا حدیث کو کہیں نہیں سے پہ منے دے, یہ بھی تو نبی دا عمل ہے, یہ بھی تو نبی دی حدیث ہے. اچھا اگو دوتیا پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث کے اندر کئی باتاں آیا کھڑیں. میں کو آدھا پہیں تو نبی دی حدیث نہیں میں منے نا, نبی دی حدیث تے عمل نہیں میں کریں نا. اجازت ہوئے تو میں مثال عرض کرا کروں چاہ ناراض تو نہ تھی. صحیح بخاری شریف کے اندر آیا, حضرت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھیے, ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, 2 مہینے نہیں, 3 مہینے نہیں, 4 مہینے نہیں, 5 6 7 8 مہینے نہیں, 9 10 11 مہینے نہیں, 12 مہینے نہیں, 13 مہینے نہیں, 14 مہینے نہیں, 15 مہینے نہیں, 16 مہینے نہیں, 17 مہینے نہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے 17 مہینے نماز ادا کی تھی, بیت المقدس کے پاس منہ کر کے ادا کی تھی. تائیں بھی کریں کی تھی حدیث کھڑا پڑھ دا چاہوا بخاری نہ دکھاوا تو میرا پڑھن فضول ہے. 17 مہینے میرے آقا نے نماز پڑھیے, منہ بیت المقدس علیہ پاسے کر کے پڑھیے. این حدیث تے عمل کیتے ہوئے اللہ دا بندہ ہر حدیث قابل عمل تا نہیں ہوں گے. تک اعتنشے نے جو حدیث چنگی شاہ ہے, حدیث دی محبت ہوئے, حدیث دوتے عمل ہوئے, لیکن ہر حدیث قابل عمل کوئی نہیں بھی. یہ تمہیں میں ہکڑو مثال کھڑا رہنا, 20 مثالہ ایس چاہے
ہکڑو مثال نہیں کئی مثال ایسے ہیں حضرت نبی علیہ السلام دے کولو ارینا قبیلے دے بندے آئے او بندے بیمار ہن پاک پیغمبر نے فرمائے ونجو ڈاچے نہ کھیر بھی پیو تے اٹھے نہ پیشاب بھی پیو تو زکری اٹھ دا پیشاب پیتے حدیث جو آئی کھڑی ہے حدیث تے عمل کرو نا پرچی والے جوان دا جواب کھڑا رہنا ڈاچی دا کھیر پیو تے پیشاب بھی پیو پیٹ دی بیماری ٹھیک تھی ویسی یہ حدیث ہی جو ہے بچہ سے عمل کروں چاہ الواؤ یار سیانے سے وڈے بندے آئے بیٹھے اللہ دے بندے خرائے توڑے واسطے تیار ہے چاول ٹھردہ پائے توڑے واسطے لیکن میں آدھا پہلے ایمان علی گرمائشی تنال ہوئے کہ نہ ہوئے جان دی غذا ہوئے ایمان دی غذا آئی تا ہوئے کہ نہ ہوئے زور نہ لیں بولے نا اگو تو تیہا حضرت نبی علیہ السلام نے شاہجہ کی چاں پاک پیغمبر نے 11 شاہجہ کی چاں حضرت نبی دے گھر دے اندر نبی جنہوں گھر وجہ پہ یک وقت موجودن اے بھی تو نبی دی حدیث ہے اے بھی تو نبی دا فعل ہے اے بھی تو نبی دا عمل ہے میں پوچھتا ہوں انہیں ہوتے تے عمل کیتے یا کوئی نہ میں کچھ کہ حدیث نے میں دا اے حدیث تو من چاہ او حدیث میں چاہ منے دا میرا پیارا ہر حدیث قابل عمل نہیں بھی ہوندی تکو کئی بنیادی گال نہیں دسی حدیثاں ہونین لیکن جرا عمل کرنے او نبی سائیں دا او عمل کرنے جرا سنت شریعت جنہیں اتے نبی دے صحابہ عمل کیتے جنہیں اتے نبی دی جماعت عمل کیتے جنہیں اتے ائمہ مجتہدین عمل کیتے نبی دا طریقہ سنت نبی دے خلفاء دا طریقہ سنت اس واسطے ترمذی شریف بھی چاہے ابو داؤد دی حدیث دے اندر آئے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین لوگوں میرے طریقے کو مضبوط پکڑو میرے خلفاء دے طریقے کو مضبوط پکڑو میرا طریقہ بھی سنت ہے تے میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے تو کو نبی دی ہر حدیث سمجھنا سی سمجھن واسطے صدیق دے دروازے تے آ سمجھن واسطے عمر دے دروازے تے آ سمجھن واسطے غنی دے دروازے تے آ سمجھن واسطے علی دے دروازے تے آ نبی دے صحابہ دے سیسن نبی دی کیری حدیث واجب العمل ہے کیری حدیث تے عمل کوئی نہیں کوئی سمجھ آنی پی بات ایو مسئلہ ہے ہونے جرا پرچیرہ لکھی پائے آدھے اتنا حدیثاں آیا کھڑی ہیں نماز دے رفع جدین جہاں تو آکو چڑے میں جنہاں حدیثاں پیش کی جن انہیں نال تو آکو چڑے اللہ دا بندہ رفع جدین والا عمل پہلے دا عمل ابتداوی تھی دا ابتدا جنر لوگ نماز جنر گفتگو بھی کرنے ہن ابتدا جنر سلام دا جواب بھی دینے ہن ابتدا جنر بے بندے کو نماز جنر رکعتاں بھی رسینے ہن ابتدا جنر خیر خیریت پوچھتے ہن ابتدا جنر رفع جدین بھی کرنے ہن اللہ دا بندہ بعد جنر حکم آگئے اجلے نماز دی تکبیر تحریم تھی ونجے انہیں بعد گفتگو ختم انہیں بعد سلام لے کی ختم انہیں بعد گل بات ختم انہیں بعد رفع جدین بھی ختم سمجھے نا انہیں ہوتے میرا رسالہ آگئے رفع جدین والا ساتھی میرے کنے ملوے سی چاہیے وطن رفع جدین نے متعلق میں مستقر رسالہ لکھے مک پتہ ہا جو اتھا بیماری آئی کھڑی ہے انہی وضاحت میں کر دیں پاک پیغمبر دا ارشاد گرامی میں نقل کر دیتے ہیں مسلم شریف دی حدیث موجود ہے حضرت جابر ابن سمرہ دی روایت دے اندر آئے حضرت نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نبی دے صحابہ رفع جدین پہ کریں پاک پیغمبر نے فرمائے مالی اراکم میں نو کیا تھی گئے میں تو کڑے دا رافی ایدیکم تو رفع جدین پہ کریں دے ہو کانہا ازناب خیل شمسن انہیں حق پہ مریں دے ہو جمیں شراتی گھوڑا پوچھڑ مریں دے اس کو نو فی الصلاة ادباد نماز دنر سکون قائم کرو کوئی سمجھ آئیے بات نہیں سمجھ آئیے اور رفع جدین والا حکم پہلے دہا ہون رفع جدین ترک تھی گئے ہون رفع جدین کرن دی ضرورت کائیں نہیں بھی گالے اللہ دے بندے کو فرض واجب تا نہ ہا جو ایمیں چھوٹے ڈنڈے چاچاونے ہاں اچھا کو کرے نہ کرے تو سا جنگ چھیڑ دیتی ہے اللہ دے بندے انتشار پیدا کر دیتے ہوئے انتشار تے پیدا نہ کرو یہ تو افضلیت آدم افضلیت دا مسئلہ ہا چلو کو کر رہا ہونا مسلک ہا کو نہ کر رہا ہونا مسلک ہا بے کو اکھنا تیری نماز نہیں تھائی یہ قرآن میں گواہ کر کے پیادا یہ بندہ چٹا کوڑ ودا مرے دے جرا بندہ آدھیں دی نماز کہیں نہیں تھائی نہ ابو بکر صدیق جو کہنا کرنا ان دی نماز کہیں نہیں تھائی علیندہ نہیں ہوئے حضرت عمر جو کہنا کرنا ان دی نماز نہیں تھائی حضرت علی جو کہنا کرنا ان دی نماز نہیں تھائی عبداللہ بن مسعود جو نہ کرنا رفع جدین ان دی نماز ہی نہیں تھی نہ صحابہ دی نماز نہیں تھی تیری نماز تھی کڑی ہے
فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے، اے دوست یوں نہ کھیل میری سادگی کے ساتھ۔ اللہ دا بندہ ایک کفر اسلام دی جنگ نہیں، امت کو انتشار نہ مبتلا کرو، امت دے اندر اتحاد پیدا کرو، مایا دا محبت ہوئے، ہمدردی ہوئے، خیر خواہی ہوئے، بھائی چارہ ہوئے، ساری امت مسلمہ دے اندر اتفاق دے اتحاد دی فضا ہوئے۔ اے معمولی مسئلین، اے فروعی مسئلہ ہے، اے رفع دین والا مسئلہ، افضلیت عدم افضلیت دا مسئلہ ہے، کوئی آدھے کرو چاہ زیادہ افضل ہے، کوئی آدھے نہ کرو زیادہ افضل ہے، اے کوئی نہ فرد ہے نہ واجب ہے، نہ اندے کرن نال نماز دی حرج ہے، نہ اندے نہ کرن نال نماز دی حرج ہے۔ ایک امر مستحسن ہا، کو کرے ہا نہ کرے ہا، انہوں تے اتنی لمبی چوڑی پرچی میں کو لکھی ہے جو میں کو سارا مضمون ہی دے تے لونا پائے گئے۔ اللہ کرے سی گال تو کو سمجھ آ گئی ہو سی، کچھ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کرے پاس سمجھ آپ ہوئے۔ باقی اسا نبی علیہ السلام دی ہر حدیث تے قائل ہیں، انہوں تے سارا ایمان ہے، لیکن جڑی واجب العمل چیزیں اکو نبی دی سنت آدن۔ کیا آدن؟ وضو سنت والا، اذان سنت والی، نماز سنت والی، حج سنت والا، طواف سنت والا، قربانی سنت والی۔ اللہ سا کو پاک نبی دی سنت نصیب کرے۔ اچھی آمین آکھو، مل کے آمین آکھو۔ رسمہ نہ ہوویں، رواج نہ ہووے، قوم تے برادری تے علاقے دے طریقے نہ ہوویں، لوگاں جا بنائے ہوئے تلی واٹوے چیزاں نہ ہوویں، بلکہ خدا دا فرمان ہووے، نبی دا فرمان ہووے، صحابہ دا عمل ہووے، ائمہ مجتہدین دے تشریح ہووے، پاک نبی دی امت مسلمہ دا اہل علم طبقہ جڑے رستے تے چلدا پئے، سارے مسلمان پھرا بڑھ کے او رستے تے چلا ہے۔ اللہ پاک توری دنیا سونی بنے سی، آخرت کوئی سونا بنے سی۔ کوشش کرے سو زور نال، یہ سخت فتوے متوے نہ لاؤ، اپنے کرو رکھو، اور جرا بندہ یہ سخت فتوے لاوے سمجھ ونجا ہے بندہ رولا پیا کھتے دے، اثر رولے آلے سے محبت آلے۔ اللہ دے بندے تو سا اے فکر کرو، لوگ نماز نہیں پڑھتے نمازی بن ونجن، عورتہ نماز نہیں پڑھ جائیں عورتہ نمازی بن ونجن، کتنے لوگ قرآن پاک پڑھی ہوئے کہیں نہیں ان پڑھن، اے بچے کو قرآن پاک دی تعلیم دیواویں، سچ بولن، امانت ہووے، دیانت ہووے، شرافت ہووے، دینداری ہووے، شرم ہووے، حیا ہووے، عزت ہووے، غیرت ہووے، حمیت ہووے، سارے گھریں دے اندر پردے دا نظام ہووے۔ میرے پیارے دوستو، زمینداری ہووے، دیانتداری نال ہووے، کاروبار ہووے، دیانتداری والا ہووے، سود نہ ہووے، جوا نہ ہووے، حرام والا کاروبار نہ ہووے، پرائی زمین دا بندہ نہ بھنے، پرائی زمین تے بندہ قبضہ نہ کرے، چوری نہ ہووے، چکاری نہ ہووے، بدکاری نہ ہووے، پرائی عزت دا ڈاکہ نہ ہووے۔ میرے پیارے دوستو، یہ چیزاں بندے کو نقصان دیں، موت خراب، قبر خراب، آخرت خراب، حشر خراب۔ دعا کرو جو اللہ ساری زندگی سونی بناوے، جلے موت آوے اللہ موت ایمان علی نصیب کر رہے، اللہ قبر دے وے تو قبر ہی سونی ہووے، حشر دے وے تو حشر ہی علیندہ نہیں وے۔ زور نال ساکو حدیث آدھے ہو، میں حدیث پڑھ دا، حدیث منے تو پڑھوں چاہی حدیث، پیچھے دعا مانگ دے پہیں، بس دعا دا ٹائم قریب تھی گئے۔ مدینہ منورہ میں گیا ہم، اتھا مدینہ دے شیخ میرے نال بحث کی تھی، تو ہنجے نبی دے روضے تے سلام کھڑا پڑھ دیں، نبی سے سن دن، میں کہ سن دیں ہن جواب ہی دیں دن، میں کو آکھن لگا کوئی دلیل ہے تو پیش کر۔ میں اتھا ہی مسجد نبی دے اندر سونے پاک نبی دے ساوے روزے دے سامنے کھڑے تھی کہ مدینے والے شیخ محمد احمد الامین بحرینی کو نبی دا فرمان سنایا ہا۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الانبیاء آیاؤن فی قبورہم یصلون، نبی اپنے قبرے میں زندہ ہیں تے نمازاں بھی ادا کریں۔ میں کو آکھن لگا یہ حدیث ہے تیری ضعیف ہے۔ اچھا جری حدیث اے پیش کریں او تکڑی ہوندی ہے، جری اسا پیش کروں او شو دی ڈھلی تھی ویلی۔ عجیب کا اپنی ندی ہر شے تکڑی ہے، ساری شے ڈھلی ہے۔ بھائی واہ، مدینے والے عالم میں کو آکھا تو دلائل جمع کر، ساکو تیاری نے دا پتہ کائے نہیں، اور زدہ ساکو آکھے نے بندہ مر گیا تے موک گیا تے ختم۔ لا حول ولا قوت۔ میں وقت کتاب لکھی ہے عقیدہ حیات النبی والی، ان اندر میں مسئلہ لکھی ہے بندہ مرن دے بعد موک نہیں ویندہ مارکا، مرن تو بعد بندہ بے جہان لگا ویندے، وہ بے جہان ہے، اتھو دی زندگی ہے۔ سن دے پہ ہو یہ بندہ موک ونجہات وقت جنازے کے ہیں تے قبراں کے ہیں تے دعاواں کے ہیں، کچھ سمجھے دے پہ ہو تے خیراتاں کے ہیں تے ایصال ثواب کے ہیں، ختم تھی گئی ہر سے۔ موت فنا دنا نہیں، دھوکھا دیتے نے لوگیں شوجے کو، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں موت دنا نہ کھلائے، موت دنا ہوئے نا بندے ڈر ہوئے نا، کوئی کہیں کو آکھو نا تو مر پویں، وہ آتے میں کو گال مندہ کٹھیس، کہیں کو آکھو نا تو اللہ کرے تو 1000 سال جیندہ ودنا ہوئے، آتے ڈاٹھا چنگا بندہ یار میں کو دعا کی تھی۔ اور آج یہ سبقی پکاؤ، موت فنا دنا نہیں، موت انتقال دنا ہے، موت آندھی ہے بندے کو بے جہان کنویں دی،
اتھو دے احکام میں نبی سے فرمائے میت کو غسل دیو، کفن پواؤ، خوشبو لاؤ، جنازہ پڑھو، دفن کرو، سورۃ بقرہ جا ابتدائی تے آخری آیتہ پڑھو۔ اے ہن اگلے جہان منتقل تھی گئے، سائیں فرمائے پیچھے فرشتے آوینن فیقعدانہ، ایکو اٹھا کے بلھا دینن، بلھندن تو زمانے دیو پیچھوں گنے سوال کریں دن رب تیرا کون ہے، نبی تیرا کون ہے، دین تیرا کہہ رہا ہے، تیرا صحیح صحیح جواب دے وے۔ نبی سے فرمائے ان دی قبر کو اتنا کھلا کر دیں دن جتنے تئی مردے دی نگاہ ویندی ہے اتنے تئی قبر کھل ویندی ہے۔ سچے بلکہ حدیثی چاہے نیک لوگ قبر وچ نمازاں پڑھدن، نبیوں دے بارے تے میں ہونے عرض کیتے جو انبیاء قبر وچ نمازاں پڑھدن، یہ سچے او تھا میں کو شیخ آکھن لگا اتھائیں ہنجے ہے صحیح ہے جو حدیث ہی چاہے بھئی نماز پڑھدن، قبر ہونی تو چھوٹی ہے، نماز کی میں پڑھ دے حسین؟ دیکھو میں کہ شیخ صاحب حدیث کو نہیں مننا تو میں کہتے حدیث کو تو میں کہ مننا، میں کہ پیچھے بات اعتراض کیوں پہ کریں حدیث دوتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان سا کو مننا چاہیے، جو کچھ نبی سے فرمائے سچ ہے، سچ نہیں زور نال میں کو لگا ویسے میں گال پہ پوچھتا ہوں قبر ہونی تو چھوٹی ہے تے بندہ کیویں کھڑا تھی کہ نماز پڑھ دے؟ میں کہ شیخ صاحب غلط فہمی دور کر کے مت تیری بری ملاقات والا نہ تھی وے، قبر چھوٹی نہیں تیری عقل چھوٹی ہے، اپنی عقل دا علاج کر۔ عقل خدا سمجھی دے، جنت سمجھی دی، جہنم سمجھی دی، جبرائیل کو کریں ڈیٹھائی، یہ چیزیں سمجھ جائیں، یہ نہیں سمجھ جاتی جو قبر کھل گئی۔ اللہ دا بندہ ایک غیبی نظام ہے، اللہ نے ایک پردہ غیب دے اندر رکھے، جو کچھ خدا فرماوے حق ہے، جو کچھ محمد مصطفیٰ فرماوے حق ہے۔ سچے یہ موضوع مفصل کتاب میں لکھی ہے، 300 صفحے دوتے ہیں، اندنا احقاق الحق عقیدہ حیات الانبیاء اور اس کے دلائل کتاب کھن ونجو، سارے نوجوان آپ پڑھو، نسل نو کو پڑھاؤ تاکہ انہیں دی تربیت تھی وے، انہیں دا عقیدہ صحیح تھی وے، انہیں دا عمل صحیح تھی وے اور آخرت دے یقین پیدا تھی وے۔ ہر بندہ موت کرنے پہلے موت دی تیاری کرے، کوشش کرے سو کہ نہ کرے سو۔ اللہ پاک تواری میری حاضری کو منظور تے مقبول فرماوے، اللہ ہی پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بناوے، اللہ سارے مسلمانوں کو پاک پیغمبر دا سچا غلام بناوے، مذہب سچا، مذہب حقا، اہل سنت والجماعت دی اتباع اور پیروی نصیب فرماوے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ سو میں دعا کرے سو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته نبی سین دی شفاعت ولی شے منگی کرو میاں، اللہ سا کو اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرما، اللہ سا خاتمہ ایمان تے نصیب فرما، اللہ ساری بخشش دا فیصلہ فرما، سارے مومنین مومنات بزرگ جتنے دنیا تو چلے گئے اے اللہ انہیں ساری دی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ای پروگرام تے آئیں انہیں کو اجر عظیم عطا فرما، سارے کو دین سمجھن دی توفیق عطا فرما، سمجھ دے بعد عمل دی توفیق عطا فرما، سارے عزیز نے دوست نے اجرا پروگرام منعقد کیتے انہیں دے جذبے کو قبول فرما، انہیں دے گھر وچ مال وچ رزق وچ ایمان وچ عمل عمر برکت عطا فرما، انہیں دے بچے دی زندگی دراز فرما۔ بھائی ریاض صاحب دا بچہ بیمار ہے اے اللہ کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، تمام مریضوں کو صحت عطا فرما، تمام بیمارے کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، تنگ دستے کو فراخ رزق عطا فرما۔ یہ بچہ بھائی ریاض صاحب دا منہ بیمار ہے، انہیں واسطے دعا کرو اللہ کو صحت عطا فرماوے، اللہ کو شفا نصیب فرما۔ سونا ربا شفا والا خزانہ تیرے پاس ہے، ہدایت والا خزانہ تیرے پاس ہے، اے اللہ رزق والا خزانہ تیرے پاس ہے، عافیت والی نعمت تیرے پاس ہے، اسا تیرے دروازے دے منگتے تے سوالی ہیں، مہربانی فرما، سارے عزیز کو صحت کاملہ عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جنہیں لوگوں دے بچے بیمار ہیں سارے کو صحت عطا فرما، بے اولادے کو اولاد عطا فرما، گمراہ کو ہدایت عطا فرما، بے دینے کو دین عطا فرما، بے سمجھے کو سمجھ عطا فرما، اے اللہ بے نمازی کو نمازی بنا، مرد عورتیں کو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو مساجد آباد کرن دی توفیق عطا فرما، بچے کو دین دی تعلیم دا شوق عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو آپسی بھرا بھرا بڑا، نفرت کدورت عداوت حسد کینہ تعصب کو ختم فرما، اے اللہ دین سمجھن واسطے اے اللہ اچھا ذہن نصیب فرما، منفی سوچ کرنے سا کو محفوظ فرما، اے اللہ تمام حاضرین دی حاجات پورا فرما، مشکلات آسان فرما، اے اللہ یہ پوری بستی تے رحمت فرما، پورے علاقے تے رحمت
رحمت فرما اے اللہ بھائی ریاض صاحب دے خاندان دے جتنے بزرگ دنیا تو چلے گئے انہیں دے قبریں تے رحمت دی بارش نازل فرما سارے وچوں جنہاں دے والدین چلے گئے انہیں ساری دی بخشش فرما اے اللہ انہیں کو ساری طرف کریں جزائے خیر عطا فرما انہیں تے خصوصی رحمت دا معاملہ فرما اے اللہ میدان قیامت دے اندر سونے پاک نبی دی شفاعت دا حقدار بنا اے اللہ نبی دی شفاعت دا حقدار بنا کے ساری امت مسلمہ دا جنت الفردوس دا داخلہ مقدر فرما رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم انك انت الاعز العالم الاکرم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین